علی صاحب تگڑا ہے اور ایک ہلا ادھر سے ادھر لے جا سکتا ہے. دیکھیں اس سارے پروسیس کو آپ دیکھیں نا, آپ کی عوام 22 کروڑ اس کو دیکھ رہی ہے کہ دو بڑے ظلم کیے ہیں پی ڈی ایم نے بالعموم لیکن پیپلز پارٹی نے بالخصوص اپنی شہید لیڈر کے ساتھ. ایک تو اس بات سے پیچھے ہٹنا کہ بھئی اوپن بیلٹ ہو جائے, یہ پنجاب میں ہو گیا نا پرپورشنل پہ, تو کیا ہوا, ٹھیک ہو گیا نا. تو اگر آپ دیکھیں ان کی منافقت, ایک لفظ سخت ہوتا ہے, بندہ سن کے اس کو ناراضگی ہوتی ہے, لیکن منافقت یہ ہے نا کہ ایک کام آپ خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن پنجاب میں آپ کو سوٹ کرتا ہے تو اوکے. ہم نے تو یہ بات ہر جگہ کی ہے نا کہ جس جماعت کے جتنے ووٹس ہیں آپ پروپورشنل دے دیں. جو پنجاب میں اچھا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا سندھ کے لیے بھی تو اچھا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسرا کہ آپ نے یہ جو کی نسبت اوپن بیلٹ از اے بیٹر آپشن, ووٹ کرنے والے کے پاس چوائس ہے. دوسرا یہ جو کیا ہے انہوں نے, یعنی کہ جو ڈسکا کا الیکشن تھا وہ صرف حلقے کا الیکشن تھا, اس میں شکایات آئیں اور اس کے بعد وہ سارا ریکال ہو گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو اس سے بہت بڑا الیکشن ہے, یہ ہاؤس آف فیڈریشن کا ہے. اور ہاؤس آف فیڈریشن میں اب اس نقطے کو پلیز لیگل نقطہ ہے, اس پہ سردار صاحب بے شک اپنی رائے دیں کہ سینٹ کے اور جتنے الیکشن ہوتے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران اور وہاں بہت سی سیٹوں پہ ہوتا ہے. یہ 2 سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کے ہاؤس آف فیڈریشن کی نمائندگی آتی ہے پارلیمان کے لوور ہاؤس سے, کہ پورا پاکستان ووٹ کرتا ہے ان 2 سیٹوں کے لیے. اور اس میں ایک فارمر وزیر اعظم کا بیٹا بیٹھ کے, دیکھیں مذاق نہیں ہے, بیٹھ کے لوگوں کو طریقے سکھا رہا ہے کہ آپ کیسے ضائع کریں. وہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ووٹ کی اور سینکٹیٹی کی, ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے, ان کو تو چھوڑے نا, ووٹ کو عزت دو والے چھوڑے. انہوں نے جتنی عزت دینی تھی ہم نے دیکھ لیا. 2018 میں کے پی اسمبلی سے 2 سینیٹر ندیم ملک صاحب 7 ووٹوں سے کیسے, میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں سے 2 باتیں کلیئر ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ عمران خان صاحب ونڈیکیٹ ہوئے ہیں کہ بھئی یہ پروسیس گندا ہے, اور وہ بات جو ہم نے کی, جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں بڑی جماعتوں نے بھی کی تھی اپوزیشن کی, آج وہ بات ونڈیکیٹ ہوئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی بات کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ گند نہ مچتا. نمبر 1 اور نمبر 2 دوبارہ وہ بات کہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے یہ کافی شافی ثبوت ہے جی کہ جس پارٹی نے NA-75 کا الیکشن 8 طریقوں سے رگ کیا ہو, اتنی بدترین داندلی کی ہو, عذرائے کرم ہمیں لیکچر نہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو پاکستان کی چیف لا آفیسر ہے, جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, انہوں نے سپریم کورٹ میں الیج کیا کہ لوگ سوٹ کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دبئی میں پیسے لے لو یا جہاں مرضی لے لو. ٹھیک ہے, کیوں نہیں حکومت پکڑتی, کیوں نہیں ایکشن لیا کسی کے خلاف؟ اگر اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سامنے, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ جی سڑک پر کھڑے ہو کر یہ منی لانڈرنگ ہے, یہ ویسے نہیں ہے, انہیں حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا نا. لیکن دکھ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھرا ڈھونڈیں گے, چاہے آٹے کا ہو, چینی کا ہو, پیٹرول کا ہو, گھی کا ہو, وہ وفاقی کابینہ میں جائے گا. کا پورا ڈھونڈیں گے ادھر جائے گا. یہاں یہ ایشو ہے کہ باتیں بڑی ہیں لیکن جب ایکچوئل ایکشن کا کام آتا ہے تو کچھ نہیں کرتے. اور ایک بات دیکھیے, گیلانی, میں بالکل گیلانی صاحب کی ویڈیو وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اگر شکریہ آپ نے کنڈیم کیا, آپ کی بڑی اس کا ایشو کیوں رہا, میں پھر یہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ایشو ہے کہ پری مارکڈ بیلٹ کیسے آئے کسی کے ہاتھ میں نہیں. مزیدار بناتے ہیں. میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ اس چیز کا نوٹس لیں. خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کا آپ نوٹس لیں. اس بات پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک بات پہ, اس بات پہ ایک ہو گئی. اللہ خیر کرے, اللہ پاک رحم کرے ہمارے اوپر. میں کہہ رہا ہوں اس واقعے کا نوٹس لیں. یہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کا نوٹس لیں.